جمال الہی حسن دکھائے تو نور ہے، مگر ناواقف دل میں یہی جمال نمود و نمائش کا کھیل بھی بن سکتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بن جاتا ہے جی، جب لوگ اپنی ان غالب صفات کو نہیں جان پاتے۔ رحمت حد شناس ہو تو شفا دیتی ہے مرسی جی، لیکن مرسی کی بھی حدود ہیں۔ مثال کے طور پر رحمت میں آپ نے کسی بچے کو کوئی مٹھائی دے دی جی، تو تب تو وہ حد کے اندر ہے تو وہ اس کو شفا دے گی، تھوڑی دیر کو جو ہے وہ مزہ آئے گا۔ لیکن یہی رحمت اگر آپ نے جو شوگر والا مریض ہے اس کو دے دی تو یہ شفا کی بجائے یہ رحمت اس کے لیے بیماری بن جائے گی، کمزوری بن جائے گی، بگاڑ پیدا کر دے گی یہ رحمت۔ صاحبو، دانش روشنی ہے، مگر خود پسندی کے ساتھ وہی دانش، وہی روشنی آنکھیں چدھیا دیتی ہے، فریب کو کریٹ کرتی ہے۔ اسی لیے پہچان ضروری ہے تاکہ تم اپنی صفت کو اس کی اعلیٰ صورت میں برتو، نہ کہ اس کی بدنما صورت میں۔ تو یہ پہچان آتی کیسے ہے؟ بہت بار زندگی خود اشارہ دیتی ہے۔ دیکھو تم سے کیا بات سب سے فطری طور پر نکلتی ہے، لوگ تمہارے پاس کس امید سے آتے ہیں؟ تسلی کے لیے، راستہ پوچھنے کے لیے، کو میڈییشن کروانے کے لیے، صلح کے لیے۔ تو جہاں تم پہنچتے ہو وہاں کس طرح کی فضا جنم لیتی ہے؟ سکون، وضاحت، ترتیب، شفا۔ پھر غور کریں کہ تمہیں سب سے زیادہ آزمائش کہاں آتی ہے؟ اکثر ہماری بڑی کشمکشیں، بھاری کشمکشیں بنیادی طور پر وہ ان ایٹریبیوٹس کا، ان صفات کی یہ کا انبیلنسڈ ہے، ان کی ایک غیر متوازن صورت ہوتی ہے۔ جس کے اندر عدل جلتا ہے جی، وہ غصے کی تیزی میں بھی جل سکتا ہے جی، جس کے اندر محبت بہتی ہے وہ لوگوں کو خوش رکھنے میں خود بھی بہہ سکتا ہے۔ پھر دیکھو کہ تمہیں کیا چیز فوراً ہلا دیتی ہے، شیک کر دیتی ہے۔ کسی ناانصافی پر تم کھڑے ہو جاتے ہو، کسی حسن پر تم ٹھہر جاتے ہو، کسی صدا پر تمہاری آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ تمہارے سب سے گہرے اثرات ہی اکثر تمہاری غالب صفت کی دھڑکن ہوتے ہیں، اور جب یہ دھڑکن، جب یہ بیٹ آپ پہچان جاتے ہیں تو پھر راستہ صاف ہونے لگتا ہے۔ تم اپنی زندگی کو ان صفات کے مطابق ترتیب دینے لگتے ہو، وہ صفات آپ کو اپنی حدود سے آگاہ کرنے لگتی ہیں، اور جس پر رحمت غالب ہے اس کے لیے خلق کی خدمت قرب الہی کی سیدھی راہ بن جاتی ہے۔ جس پر حکمت غالب ہے اس کے لیے تعلیم، رہنمائی، درست مشورہ دینا، معاملہ فہمی جی، یہ کرانا ہی عبادت کا درجہ پا لیتا ہے بھائی۔ اور جس پر جمال غالب ہے وہ پھر اپنی تحریر میں، اپنے فن شعری میں جی، ترتیب کے اندر، تعمیر کے اندر جی، کائنات کے مظاہر میں رب کا جمال دیکھ کر اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہی کرنا اس کی قربت کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہ جو غالب صفت ہوتی ہے یہ آپ کی روح کی وہ خوراک ہوتی ہے جو اس کو اس وقت چاہیے ہوتی ہے، نرشمنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی اس روحانی خوراک اور غذا کو متوازن نہیں کریں گے تو تب یہ نعمت جس نے آپ کو بلندی پر لے جانا تھا، یہی نعمت جو ہے وہ آپ کو
پستی کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے ایک عمل جو کسی کے لیے بے حد مؤثر ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے بے ذوق محسوس ہو سکتا ہے۔ تو راہ عام نہیں ہے۔ اگر تم خاص ہو، تمہاری فطرت خاص ہے، تو تمہاری راہ بھی خاص ہے۔ ہر بندے کی اپنی ایک راہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا اس طرح سے۔ تو وقت کے ساتھ یہ جو غالب صفتیں ہیں یہ بدلتی رہتی ہیں۔ جوانی میں جب آپ ہوتے ہیں تو ممکن ہے جوانی میں قوت غالب صفت ہو، درمیانی عمر میں یہ جسے ہم مڈل ایج کرائسس کہتے ہیں، اس عمر میں جاتے جاتے ہو سکتا ہے کہ غالب صفت جو ہے وہ حکمت ہو چکی ہو، اور پھر ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں اور بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، اور بڑھاپے میں سکینت جو ہے وہ غالب آ سکتی ہے، اور جو دل زیادہ روشن ہو جائے، جو محنت کرے، تو وہ پھر حسب حال جس سچویشن کے اندر گیا ہے اس سچویشن کے ساتھ جو ریلیٹ کرتی ہوئی، جو کمپلیمنٹ کرتی ہوئی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ان صفات الہیہ کو اپنے اندر بیدار کرنا سیکھ لیتا ہے۔ جب نرمی کا وقت آتا ہے تو وہ پھر اللطیف کو اپنے اندر جو ہے وہ بیدار کر دیتا ہے۔ جب پردہ پوشی کا وقت آتا ہے تو وہ پھر صاحب حال اپنے اندر اس حال کے مطابق جو صفت ہے اس کو بیدار کر لیتا ہے۔ تو وہ پھر ستاری کی صفت میں آ جاتا ہے۔ تو کہیں رحمت ہے، کہیں عدل ہے، کہیں علم ہے۔ تو جیسے آپ یہ میوزیشنز کو دیکھتے ہیں نا، تو یہ آرکیسٹرا کے اوپر جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو ایک ماہر موسیقار موقع کے مطابق ساز بدلتا رہتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا وہ چھڑی سے اشارہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ساز، وہ جو مخصوص ساز والے ہیں ان کی لے اوپر ہوتی چلی جاتی ہے، وہ دوسرے ساز کو ہلکا سا جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے تو وہ نیچے آنے لگتی ہے۔ تو یہ سیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کمال ہے، یہ ایک ہم آہنگی ہے، ایک فریکوینسی ہے، ایک ردم ہے ان انوار کا، جس کے اوپر آپ کو اپنا فن سیکھنا ہوتا ہے، اپنی زندگی کے نغمے کو اس الوہی ترنگ پر لانے کے لیے آپ کو اس اسپرچول آرکیسٹرا کو سیکھنا ہوگا۔ اور اگر جو آپ سلوک اور تصوف کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور روحانیت کو اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کو سیکھنا ہوگا، یہ سمجھ آپ کو آنی ہوگی کہ اب دنیا کو یا خارج میں آپ سے کون سی روشنی درکار ہے۔